قرآن مجید فرقان حمید جنت کا حسین منظر یوں بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: یہ وہاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے، نہ جاڑے کی سختی۔ جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے انداز سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی زنجیل کی ہوگی، جو جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں وہ کمسین بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو سمجھے گا کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز مہین اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا، یہ وہی تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدردانی ہے۔ ان آیات کی تشریح: جنتیوں کی نعمتوں اور راحتوں کا ان کے ملک و مال اور جاہ و جمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بآرام تمام پورے اطمینان اور خوش دلی کے ساتھ جنت کے مرصع اور مزین جڑو تختوں پر بے فکری سے تکیے لگائے سرور و راحت سے بیٹھے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ پھر ایک اور نعمت بیان ہو رہی ہے کہ وہاں نہ تو سورج کی تیز شعاؤں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ جاڑے کی بہت سرد ہوائیں انہیں ناگوار گزریں گی، بلکہ بہار کا سا موسم ہمیشہ رہے گا۔ گرمی سردی کے جمیلوں سے الگ ہیں۔ درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گی، اور میوے ان سے بالکل قریب ہوں گے۔ چاہے لیٹے لیٹے توڑ کر کھا لیں، چاہے بیٹھے بیٹھے، چاہے کھڑے ہو کر کھائیں، درختوں پر چڑھنے کی تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں۔ سروں پر میوے دار گچھے لدے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، توڑا اور کھا لیا۔ اگر کھڑے تو میوے اتنے اونچے، بیٹھے تو قدرے جھک گئے، لیٹے تو اور قریب آ گئے۔ نہ تو کانٹوں کی رکاوٹ اور نہ دوری کی سردردی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک خالص ہے۔ اس کے درختوں کے تنے سونے چاندی کے ہیں، ڈالیاں لولو، زبرجد اور یاقوت کی ہیں۔ ان کے درمیان پتے اور پھل ہیں جن کے توڑنے میں کوئی دقت اور مشکل نہیں۔ چاہو بیٹھے بیٹھے توڑ لو، چاہو کھڑے کھڑے، بلکہ اگر چاہیں لیٹے لیٹے۔ ایک طرف خوش خرم، خوش دل، خوبصورت، باادب، سلیقہ شعار، فرما بردار خادم، قسم قسم کے کھانے، دوسری جانب شراب طہور سے چھلکتے ہوئے جام لیے ساقی اشارے کے منتظر۔ یہ گلاس صفائی میں شیشے جیسے اور سفیدی میں چاندی جیسے ہوں گے۔ دراصل ہوں گے چاندی کے، لیکن شیشے کی طرح شفاف ہوں گے کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی۔ جنت کی تمام چیزوں کی یوں ہی برائے نام مشابہت دنیا کی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ان چاندی کے گلاسوں کی مثال نہیں ملتی۔ پھر یہ جام نپے تلے ہوئے ہیں، نپے تلے ہوئے۔ ساقی کے ہاتھ میں بھی گلاسوں میں جو پاک خوش ذائقہ اور سرور والی بے نشے کی شراب انہیں ملے گی، اور جنت کی نہر سلسبیل کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی۔ نہر کافور کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی
ٹھنڈک والے سرد مزاج پانی سے، کبھی اس نفیس گرم مزاج پانی سے، تاکہ اعتدال قائم رہے۔ یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے اور خاص مقربین خالص اس نہر کا شربت پئیں گے۔ سلسبیل جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، وہ تیزی کے ساتھ مسلسل روانی سے بہہ رہا ہے۔ اس کا پانی بہت ہلکا، نہایت شیریں، خوش ذائقہ اور خوشبودار، جو آسانی سے پیا جائے اور سہتا پچتا رہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ہی خوبصورت، حسین، نوخیز کم عمر لڑکے ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ یہ غلامان جنتی جس سال میں یہ لڑکے ہوں گے، یہ غلامان ہوں گے جس سال میں اسی میں رہیں گے۔ یہ نہیں کہ عمر بڑھ جائے گی، صورت بگڑ جائے۔ یہ نفیس پوشاکیں اور بیش قیمت جڑاؤ زیور پہنے ہوئے، باتعداد کثیر تعداد میں ادھر ادھر مختلف کاموں پر بٹے ہوئے ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا گویا سفید آبدار موتی ادھر ادھر جنت میں بکھرے پڑے ہیں۔ حقیقت میں اس سے زیادہ اچھی تشبیہ ان کے لیے کوئی اور نہ تھی کہ یہ صحب جمال، خوش خصال، بوٹے سے قد والے، سفید و نورانی چہروں والے، پاک صاف سجی ہوئی پوشاکیں پہنے، زیور میں لدے، اپنے مالک کی فرما برداری میں دوڑتے بھاگتے، ادھر ادھر چلتے پھرتے ایسے معلوم ہوں گے جیسے سجے سجائے پرتکلف فرش پر سفید چمکیلے موتی ادھر ادھر بکھر رہے ہوں۔ پھر اہل جنت کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سبز ہرے رنگ کا، چمکدار ریشم کا ہوگا، سندس اعلیٰ درجے کا خالص نرم ریشم۔ یہ لباس ابرار کا ہے۔ مقربین خاص کے بارے میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں سونے کے کنگن، ہیرے جڑے ہوئے پہنائے جائیں گے اور خالص نرم صاف ریشمی لباس ہوگا ان کا۔ ظاہر جسمانی استعمالی نعمتوں کے ساتھ انہیں پرکیف بالذت سرور والی پاک شراب پلائی جائے گی، جو تمام ظاہری باطنی برائی دور کر دے گی، حسد، کینہ، بدخلقی، غصہ وغیرہ سب کو دور کر دے گی۔ جیسے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں دو نہریں نظر آئیں گی اور انہیں از خود خیال پیدا ہوگا، ایک کا وہ پانی پئیں گے تو ان کے دلوں میں جو کچھ ہے سب دور ہو جائے گا، دوسری میں غسل کریں گے جس سے چہرے تر و تازہ، حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ ظاہری اور باطنی دونوں خوبیاں انہیں بدرجہ کمال حاصل ہوں گی، جن کا بیان یہاں ہو رہا ہے۔ پھر ان سے ان کے دل خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشی دوبالا کرنے کے لیے بار بار کہا جائے گا، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ، یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ اور تمہاری بلی کوششوں کی قدردانی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ اعراف، یعنی منادی کیے جائیں گے کہ ان جنتوں کا وارث تمہیں نیک کردار کی بنا پر بنایا گیا۔ یہاں بھی فرمایا ہے کہ تمہاری سعی، تمہاری کوشش، تھوڑے عمل پر بہت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ اعمال، تمہاری وہ نیکیاں جو تم نے کی، اللہ نے وہ تمہارے اعمال قبول کیے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری بلی کوششوں کی قدردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے، آمین یا رب العالمین۔